شیر جان ہیں جی پشاور سے، وہ کہتے ہیں سائفہ کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا کہ یہ فیصلہ سیاسی انتقام کی بنیاد پہ کیا گیا ہے۔ اس طرح کے انتقامی فیصلے ملکی حالات پہ کیا اثر ڈالیں گے؟ کیا ہم دوبارہ سے غلطیاں دہرا رہے ہیں؟ دہرا نہیں رہے، ہماری تاریخی غلطیوں کی ہے۔ پاکستان کے خوبصورت ترین شاعر منیر نیازی، ان کا ایک شعر ہے، منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ تو میں ان کو چھیڑا کرتا تھا، منیر صاحب کو، میرا ان سے بہت پیار محبت احترام بلکہ عقیدت کا رشتہ تھا، تو میں نے کہا کرتا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ والی بات تو آپ نے اس لیے کی ہے کہ یہ شعری مجبوری تھی، ورنہ آہستہ آہستہ کیا ہے، ہمارا تو ریورس کا سفر ہے سارا۔ اور دوسرا یہ ابھی کہنا کہ سزا، ابھی تو اپیلیں باقی ہیں، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ یہ انتقام وغیرہ ابھی نہیں، جسٹ بگننگ۔ تو کہ اگر انتخابات کا نتیجہ وہی نکلا جو اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے تو پھر اس کے نتیجے کا انتظار کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پاکستان میں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو اب تک تو نہیں ہوا، حالانکہ یہاں بہت کچھ ہو چکا ہے، سکوت ڈھاکہ سے لے کے روٹی روزی کے لیے، روزگار کے لیے، خودکشیاں تک، کیا نہیں ہو چکا یہاں۔ لیکن جس کی کسر رہ گئی تھی، اللہ نہ کرے وہ مقام آئے۔ آپ 100% درست کہہ رہے ہیں، اور یہ لوگ سمبل آف ہیٹریڈ بن چکے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مقبولیت ختم ہو گئی جی، اچھا، ایک ہوتا ہے کہ جی مقبولیت کم ہو گئی، ایک ہوتا ہے ختم ہو گئی، اچھا، ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک خاص طرح کی ریزنٹمنٹ کہہ لیں، ہیٹریڈ کا شاید چلے، میں اگر لفظ میں نے غلط یا زیادہ اسٹرانگ استعمال کیا میں واپس لیتا ہوں، ریزنٹمنٹ ہے ان کے خلاف۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان بے وقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو لوگ کہتے ہیں بات سنو، اگر تم انسان کے بچے ہو تمہیں بتانا نہ پڑتا اگر تم نے واقعی کچھ کیا ہوتا۔ اگر کسی نے کسی کے لیے کچھ کیا ہو، یا تم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ احسان فراموش ہیں، ایسا نہیں ہوتا، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ آج بھی گورے کی بہت ساری چیزوں کی ستائش ہوتی ہے، اس نے یہاں ریلوے دیا، ایریگیشن کا بہت خوفناک زبردست اس نے سسٹم دیا، اس نے جوڈیشری دی، اس نے آپ کو یہ سو کالڈ جمہوریت دی، اس نے آپ کو میڈیکل کالجز دیے، ایگریکلچر، ادروائز یہاں تھا کیا سوائے تاج محل کے؟ تو یہ لوگ اب اس بات سے لوگوں کو نفرت اور گھن آتی ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ تم نے کیا تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسری بات دیکھیں، بات سنیں، میں اس بات پہ میں لوگوں کی ان چیزوں پہ نا بہت غور کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک گھٹیا سی چونکہ تاریخ ہے ہماری یہاں کی، ایک محاورہ ہے کہ جی حکمران تو مائی باپ ہوتا ہے۔ بندہ پوچھے ہوئے اور بات سن، تجھے کبھی مریم کو یا اپنے کسی رشتہ دار یا بیٹوں کو کہنا پڑا میں نے تمہارے لیے یہ کیا؟ ان کو پتا ہو تو پٹنے آئے انہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، چونکہ جو کیا ہے ان کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ اگر عوام کے لیے کچھ کیا ہوتا تو ان کو بھی پتا ہوتا، آپ کو کہنا ہی نہ پڑتا۔ عوام مائی باپ ہوتے، کچھ سنا ہے کبھی کو مائی باپ؟ کبھی کسی ماں نے جتایا ہو یا کبھی کسی باپ نے جتایا ہو؟ تم نے کیا کچھ نہیں ہے، اسی کا نتیجہ یہ ملک بھگت رہا ہے۔ یہ ساری اکانومی، میں ہمیشہ کہتا ہوں آئی ایم اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس، میں کوئی ایم اے پولیٹیکل سائنس یا ایم اے اردو نہیں ہوں، تو آئی انڈرسٹینڈ جو بیسک جو اکانومی، یاد رکھیں ایک ایسی چیز ہے، یہ میں 20 بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو نہ راتوں رات تباہ ہوتی ہے، نہ راتوں رات برباد ہوتی ہے، نہ راتوں رات آباد ہوتی ہے۔ اٹ ٹیکس ٹائم۔ یہی حال خاندانوں کا ہے، یہ نہیں ہے کہ راتوں رات ہی تلپٹ ہو گیا۔ ملک کو آپ نے گروی ڈالا ہوا ہے، ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ مقروض کیا ہے؟ کیا مطلب ہے مقروض ہے؟ وہ گروی ہے، میں دیکھتا ہوں کون چھڑاتا ہے۔
اور یہ نہیں ہونا جب تک بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی اس ملک کے اقتصادی نظام میں بھی. میں ہمیشہ دو لفظ استعمال کرتا ہوں، جوہری بنیادی تبدیلیوں کے بغیر وہ کرو گے تو بالکل ہو جائے گا. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حیرت نہیں ہوگی، پھر اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، میں نہیں جانتا.